ڈاکٹر نسیم الظفر کا ایک مطلع اور دو شعر میں پڑھ دوں کہ اصغر بھی شہر علم کی پہچان ہو گیا، ایک نقطہ مسکرا دیا قرآن ہو گیا، ننھا سا ایک چراغ شبستان تشنگی، گل ہوتے ہوتے صبح کا عنوان ہو گیا۔ ایوب راہ صبر میں عابد کے نقش پا، گنتے چلو کہ راستہ آسان ہو گیا۔ ایوب راہ صبر میں عابد کے نقش پا، گنتے چلو کہ راستہ آسان ہو گیا۔ مومنین کرام، یہ 6-7 شعراء کی مختصر مگر معتبر جامع محفل، جس میں کئی نادر اشعار آپ کے حافظے کا حصہ بنے اور بہت کامیاب یہ محفل منعقد ہوئی، لیکن اگر شاعری کے ساتھ نثر کا اختتامیہ نہ ہو تو پھر جو رزلٹ ہوتا ہے، جو تفصیلی رپورٹ ہوتی ہے، تھیسس کے اوپر جو سپروائزر کی رپورٹ ہوتی ہے، اس کے بغیر ڈاکٹریٹ کی ڈگری ایوارڈ نہیں ہوتی ہے۔ پہلے میں 4 مصرے تمام شعراء کے حوالے کرتا ہوں۔ طارق قمر صاحب کے وقار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ پھر یہ ہوگا کہ صاحب ہمارا آپ نے کوئی شعر نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صاحب جو نہج بلاغہ کے نمک خوار نہ ہوتے، جو نہج بلاغہ کے نمک خوار نہ ہوتے، لفظ آیتیں بن جانے کے حقدار نہ ہوتے، لفظ آیتیں بن جانے کے حقدار نہ ہوتے، وہ حبس سماعت ہے کہ مر جاتے قصیدے، زندہ میرے مولا کے جو دربار نہ ہوتے۔ وہ حبس سماعت ہے کہ مر جاتے قصیدے، زندہ میرے مولا کے جو دربار نہ ہوتے۔ مولا یہ محفل قبول کریں، اور اب آئیے یہ پوری محفل اس کے حوالے کریں جس نے یہ محفل سجائی ہے۔ اور میں ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتا ہوں، اسد عباس صاحب، اور ظاہر سی بات ہے انہی کی محفل ہے اور سب آپ انہی کی دعوت پہ آئے ہیں۔ مولا سب کی خدمت اور حاضری قبول کریں۔ بس ایک بند اس موقع پہ شاعر انقلاب جوش ملیح آبادی کا ان کی طرف سے پڑھوں۔ لے وہ نجف کی سمت سے آنے لگی صدا، اے جوش نکتہ سنج میری انجمن میں آ اور جھوم جھوم کے نغمات نو سنا، ساقی میرا سلام ادب لے کے میں چلا، مولا کائنات اور آواز دے مجھے، مولا کائنات اور آواز دے مجھے، اے جبرائیل قوت پرواز دے مجھے۔ نعرہ حیدری۔ ڈاکٹر اسد عباس صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و ابو القاسم محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما۔ صلوات۔ جب میں ممبر پہ آ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ جو اس محفل میں تشریف لائے ہیں ان سب کا شکریہ ادا کروں، لیکن پھر میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شکر تو ہمیں خدا کا ادا کرنا چاہیے کہ جس نے ہم سب کو وہ سعادت بخشی کہ چوتھے امام کی ولادت کے اس مہینے کی جو پہلی شب جمعہ ہے، اس شب جمعہ میں ہمیں اس عظیم عبادت کا حصے دار بنایا کہ آج ہم اس کی مدح کر رہے ہیں جو عبادتوں کی زینت ہے، جو سجدے کرنے والوں کا سردار ہے۔ ایک صلوات بھیجو محمد آپ نے بہترین شعراء کرام کو سنا، اور اس کے بعد میں کچھ ایسی بات کہہ کے آپ کے منہ کا ٹیسٹ نہیں خراب کرنا چاہتا اور بہت جلدی اپنی بات کو ختم کروں گا، لیکن جب یہاں پر آیا ہوں تو اپنے بچوں اور نوجوانوں کے سامنے کچھ باتیں کروں گا۔ ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میری دستبردہ گزارش ہے کہ اس کے بعد تمام حضرات چوتھے امام کی نظر میں ضرور شرکت کریں۔ ایک صلوات بھیجئے محمد وعلیہ۔ جب ہم اہل بیت کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو علم کے دریا نظر آتے ہیں، اور میں نے اس سے پہلے چھٹے امام کے بارے میں جب بھی مجلسیں پڑھیں تو ان کی یونیورسٹی کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ کس طریقے سے ان کے کتنے زیادہ اسٹوڈنٹس تھے اور کتنے سبجیکٹ پڑھائے جاتے تھے۔ لیکن جب آپ اور پڑھیں گے ان چیزوں کو تو آپ پائیں گے کہ ان کی اوریجن کہاں سے ہے۔ تو جب ان کی اوریجن آپ پائیں گے تو یہ دھیرے دھیرے اہل بیت کے جو حالات تھے جیسے جیسے امپروو کرتے گئے ویسے ویسے علم کے دریا سامنے آتے رہے۔
تو اس کی شروعات جو ہوئی ہے یہ چوتھے امام کے دور سے ہوئی ہے۔ آپ نے سنا جناب ڈاکٹر نیر جلال پوری صاحب کو انہوں نے یہی سے شروع کیا تھا کہ صحیفہ کاملہ جو ہے وہ صرف دعاؤں کی کتاب نہیں ہے، ہم اس کو دعاؤں کی کتاب سمجھتے ہیں، لیکن جو ہمارے چوتھے امام کے حالات تھے ان کے پاس اس طرح کے ذرائع نہیں تھے، اس وقت وہ ظلم کا دور تھا، وہ اتنے فری نہیں تھے، ان کے پاس اتنے لوگ نہیں آتے تھے جو ان سے درس حاصل کر سکیں، تو انہوں نے جو درس دیے ہیں وہ دعاؤں کی شکل میں دیے ہیں، اور آج وہ کتاب کی شکل میں موجود ہے کہ صحیفہ کاملہ میں جو دعائیں ہیں وہ پورے فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، ایولیوشن آف میڈیسن، ان سب کا ذکر ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ تو یہ صرف دعاؤں کی کتاب نہیں ہے، اللہ نے اپنی ہر صفات کا مظہر اہل بیت کو بنایا، اور رسول کی حدیث ہے اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد، ہم کل کے کل محمد ہیں، یعنی جو صفات مولا کائنات میں ہے وہی صفات سبھی اماموں میں ہے، لیکن کسی نہ کسی ایک خاص صفت کو ہر امام میں اللہ نے اپنا مظہر بنایا ہے۔ تو جب چوتھے امام کی ذات ہم دیکھتے ہیں تو چوتھے امام کی ذات کی 3 ایسی صفات ہیں جس کو اللہ نے بہت بلند مرتبہ دیا، اور وہ ہے، ایک تو آپ کو سید الساجدین کہا گیا یعنی سجدہ کرنے والوں کا سردار، دوسرا کہا گیا زین العابدین یعنی عبادت کرنے والوں کی زینت، اور تیسرا صابر۔ اب یہاں شعراء کرام موجود ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، کیا میں نے صحیح لفظ استعمال کیا؟ کیا میں نے صحیح لفظ جناب چوتھے امام کے لیے استعمال کیا؟ ہم ان کو صابر کہہ دیتے ہیں، لیکن شاید ان سے زیادہ اللہ کی راہ میں شکر کے سجدے بجا لانے والا کوئی نہیں۔ قرآن یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ جب میں تم کو نعمتیں دوں تو شکر ادا کرنا، اور جب نعمتیں سلب کر لوں تو صبر کرنا۔ لیکن یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، جو اللہ جب ان کے اوپر بظاہر سامنے مصیبتیں ڈالتا ہے تو وہ صبر نہیں کرتے ہیں بلکہ ہر منزل پہ شکر کرتے ہیں۔ ایک صلوات دے محمد آج کے حالات میں ہم تھوڑی سی مصیبتوں میں پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارے نوجوان پریشان ہو جاتے ہیں کہ حالات بہت خراب ہیں، ہم کس طرح سے اپنے مذہب پہ چلیں، کس طرح سے اپنی عبادتوں کو انجام دیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ کیا کسی بھی زمانے کے حالات چوتھے امام کے زمانے کے حالات جیسے ہو سکتے ہیں؟ کہ چوتھے امام کے زمانے کے حالات کیا ہیں کہ جب پہلی بار دنیاوی طور پر آپ کو امامت کا عہدہ ملا، وہ کون سا وقت تھا؟ وہ سب آپ کے سامنے ہے، وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ جب بھی کوئی صاحب اقتدار منصب پہ آتا ہے، یا آج بھی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہیں پہ کوئی نیا آفیسر آئے یا کوئی نیا ایڈمنسٹریٹر آئے تو ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے، یا اس کے بارے میں یہ لکھا جاتا ہے کہ اقتدار پہ یا عہدے پہ آنے کے بعد اس نے پہلی چیز کیا کہی، اور اسی کے بعد سے اس کو آنکا جاتا ہے کہ آگے اس کی زندگی کیسی رہے گی، اس کے طرز عمل کیا رہے گا۔ تو جب ہم امام سجاد کی سامنے کی امامت کو دیکھتے ہیں کہ جب آپ کو امامت ملی ہے، یہ وقت تھا کہ پہلا جو مسئلہ آپ سے پوچھا گیا، آپ کو یاد ہے کیا مسئلہ پہلا آپ سے پوچھا گیا؟ خیموں میں آگ لگ رہی ہے، اور بیویاں آ کر کے پوچھتی ہیں، فقہی مسئلہ پوچھ رہی ہیں، یہ گھر کی بھوئیں اور بہنیں پوچھ رہی ہیں، مائیں پوچھ رہی ہیں کہ بیٹا سید سجاد تم وقت کے امام ہو، اور اس وقت پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پردے کا مسئلہ شرعی مسئلہ ہے، لیکن اس وقت کے حالات میں ہم کیا کریں؟ تو امام فقہی مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ جان کا بچانا واجب ہے، اور پھپھیوں اور بہنوں سے کہتے ہیں کہ آپ گھر سے باہر نکل جائیں۔ صلوات ہے محمد۔ امام سجاد نے اپنی پوری زندگی اس طرح سے بتائی کہ آپ کا ایک ایک عمل جو تھا وہ عبادت میں مشغول تھا، اور ساتھ میں صرف عبادت نہیں تھی بلکہ اپنے چاہنے والوں کے لیے قیامت تک کے لیے درس تھا۔ تبھی تو امام محمد باقر علیہ السلام آپ سے روایت ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں جب اپنے بابا کو وضو کرتے ہوئے دیکھتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ میرے بابا کانپنے لگتے تھے، ان کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے روح جنت کو پرواز کر جائے گی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے، اور جب آپ سجدے میں جاتے تھے تو اتنی دیر تک سجدہ کرتے تھے، اتنی دیر تک سجدہ کرتے تھے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ امام شاید غش کے عالم میں چلے گئے ہیں۔ تو جناب پانچویں امام کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا سے پوچھا کہ آپ اتنی عبادتیں کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ بظاہر یہ دنیا کو سمجھانے کے لیے پوچھتے تھے، ایسا نہیں کہ امام اس سے واقف نہیں تھے، یہ ہمارے اور آپ کے لیے درس تھا۔ تو اب چھٹے امام جب پانچویں امام پوچھتے ہیں تو ہمارا چوتھے امام کیا جواب دیتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں؟ میں اس کی بارگاہ میں عبادت کرنے جا رہا ہوں جس نے مجھے خلق کیا ہے۔ تو آج ہمیں اپنی عبادتوں کی طرف دیکھنا چاہیے کہ ہم کس حد تک اہل بیت کے چاہنے والے ہیں اور اہل بیت کے بتائے ہوئے راستوں پہ چل رہے ہیں، جو ان مصیبتوں میں بھی
اس طرح سے عبادتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے. ایک صلوات بھیجے محمد والے. تو میں آپ جیسا میں نے کہا میں آپ کے منہ کا ٹیسٹ نہیں خراب کرنا چاہتا. بہت ہی روحانی اور بہت ہی شاندار اشعار آپ نے سنے, تو میں کسی بھی طرح کی کوئی ڈرائی اور ایسی بات نہیں کرنا چاہتا. بس امام سجاد کی زندگی کے حالات اور ایک واقعہ آپ کے سامنے پڑھ کے محفل کو تمام کر دوں گا. ایک صلوات بھیجے محمد. جو علماء حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں. ان سے معذرت کے ساتھ جو بچے اور نوجوان موجود ہیں ان کے سامنے جناب حبابہ کا ایک واقعہ جو چوتھے امام کے ساتھ ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ جناب حبابہ کون ہیں؟ یہ جناب حبابہ وہ ہیں کہ جنہوں نے 8 اماموں کا دور دیکھا, یعنی مولائے کائنات سے لے کر کے اور 8ویں امام تک کا دور دیکھا. اور جناب حبابہ کو مولائے کائنات نے یہ بتایا تھا کہ دیکھو میں تمہیں ایک انگوٹھی دے رہا ہوں, اور جب بھی میرا کوئی نائب اور کوئی بھی میرا بیٹا امام ہو اور اس کے مقابلے میں کوئی امامت کا دعویٰ کرے تو تم اس کی سند بن جانا اور یہ انگوٹھی لے کر کے اس کے پاس جانا, تو تمہیں امامت کی سند مل جائے گی کہ میرا حقیقی امام, میرا حقیقی نائب کون ہے. یہیں پر جناب حبابہ کی مولائے کائنات سے پہلی ملاقات, یہ بھی بڑی اچھا سا ایک واقعہ ہے بچوں کے لیے کہ جب جناب حبابہ پہلی بار کوفے میں مولائے کائنات سے ملنے کے لیے آئیں تو وہ مولائے کائنات کے گھر گئیں اور پتہ کیا کہ مولائے کائنات کہاں ہے. تو کنیز نے آ کے بتایا کہ یہ وقت مولا کا ہوتا ہے کہ جس وقت وہ بازار میں لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہیں. تو جناب حبابہ چلی گئی, وہ بازار کی طرف گئی. انہوں نے دیکھا کہ بازار میں ایک جگہ پہ بھیڑ لگی ہوئی ہے اور ایک شخص ہے جس کو کوڑے لگائے جا رہے ہیں اور مولائے کائنات وہاں موجود ہیں, اور بھی بہت سے چاہنے والے موجود ہیں. تو اب چاہنے والوں نے آگے بڑھ کے مولائے کائنات سے پوچھا کہ مولا اس شخص کا ظلم کیا ہے کہ جس کو بازار میں اس کو کوڑے لگائے جا رہے ہیں. تو مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ شخص اس مچھلی کا کاروبار کرتا ہے کہ جس کو اللہ نے حرام قرار دیا. اب دیکھیے یہ سائنٹیفک بات ہے, یعنی یہ جو ہم لوگ ہمارے یہاں یہ ہے نا کہ ہم اسکیلس والی فش جو ہیں وہ تو کھاتے ہیں بٹ وداؤٹ اسکیلس والی جو فش ہیں ان کو نہیں کھاتے ہیں. تو یہ مولا ارشاد فرما رہے ہیں وہاں پہ کہ یہ شخص اس مچھلی کا کاروبار کرتا ہے کہ جس کو اللہ نے حرام قرار دیا. لوگوں نے پوچھا اللہ نے اس مچھلی کو کیوں حرام قرار دیا؟ تو مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس مچھلی کو اس لیے حرام قرار دیا کیونکہ جب بنی اسرائیل پہ عذاب نازل کیا اللہ نے تو اللہ نے بنی اسرائیل کو اسی مچھلی کی شکل میں بدل دیا. اچھا یہاں تھیوری آف ایولیوشن نہیں ہے, ڈارون والی تھیوری نہیں ہے جس پہ آج بھی کنٹروورسی چل رہی ہے, ابھی ریسنٹ بیان بھی آ رہے ہیں, وہ بات نہیں ہے. یہ وہ مچھلی کی شکل میں تبدیل کر دیا, لیکن اب قیامت تک کے لیے بھی اس کے کاروبار کو بند کر دیا گیا کہ جس سے لوگوں کو یہ دھیان رہے یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ جو اللہ کے نافرمان بندے ہوتے ہیں ان کے اوپر اللہ کا عذاب آتا ہے. صلوات بھیجے محمد. تو جناب حبابہ جو تھی, اسی طرح سے امام حسین کا واقعہ ملتا ہے کہ امام حسین سے جب وہ آئیں جب ملنے کے لیے اور اس بات کی لوگوں کے سامنے, ان کے دل میں پورا ایمان تھا لیکن لوگوں کے سامنے اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے کہ حقیقی نائب مولائے کائنات کون ہیں اور حقیقی امام کون ہیں, تو جب وہ امام حسین کی خدمت میں تشریف لائیں تو انہوں نے دیکھا کہ امام حسین حج کے اوپر درس دے رہے ہیں. تو یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جناب حبابہ رک گئیں اور تقریر کو سننے لگی, مولا کے بیان کو سننے لگی, امام حسین کے بیان کو سننے لگی. اور تاریخ نے لکھا کہ اتنی دیر تک وہ بیان چلتا رہا کہ جناب حبابہ تھک گئیں لیکن بیان ختم نہیں ہوا. یعنی 1000 سے زیادہ مسئلے تھے حج سے ریلیٹڈ جو امام حسین لوگوں کو بتا رہے تھے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے. ایک صلوات بھیجے محمد. تو یہ تھی جناب حبابہ. اور پھر چوتھے امام کا واقعہ کہ جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی, جب چوتھے امام کے سامنے آپ کو معلوم ہے کہ چوتھے امام کے سامنے یہ مسئلہ آیا کہ آپ کے گھر سے ہی لوگوں نے یا ان کے چاہنے والوں نے امامت کا ایک دوسرا رخ پیش کیا اور کچھ اور لوگوں کو امام بنا کر کے سامنے پیش کیا. تو اب جناب حبابہ وہاں پہنچی اور تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ جناب حبابہ جب اس تصدیق کے لیے پہنچی تو مولا سجاد جو تھے وہ وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے. مولا نے نماز پڑھنا شروع کی اور جناب حبابہ انتظار کرتی رہیں. صبح کی نماز کا وقت گزر گیا, ظہر عصر کا وقت گزر گیا, مغرب عشاء کا وقت آ گیا, لیکن مولا عبادت میں مصروف ہیں. اب جناب حبابہ مولا کائنات کے وقت بھی موجود تھی تو ضعیف ہو چکی تھی, وہ تھک گئیں. مولا کو دیکھ رہی ہیں, تھک گئیں. اور پھر ان کے دل میں آیا کہ جیسے ہی مولا نے پھر زیارت پڑھی ہے, مولا نماز سے ذرا سا فارغ ہوئے, سجدے سے سر کو اٹھایا, وہ آگے بڑھی, کہا مولا میں آپ کی خدمت میں صرف 1 منٹ کے لیے آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں. مولا نے کہا بے شک. تو جناب حبابہ یہ کہتی ہیں کہ مولا میں بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہی تھی اور میں آپ کا انتظار کرتے کرتے بہت تھک گئی ہوں کیونکہ میں اب بوڑھی ہو چکی ہوں. ایک بار مولا سجاد نے دیکھا اور کہا بے شک حبابہ کیا تم واقعی بوڑھی ہو گئی ہو؟
اب جناب حبابہ نے ایک بار اپنے جسم میں ایک عجیب سا چینج دیکھا اور مولا کے چہرے کی طرف دیکھا. اب جو جناب حبابہ دیکھتی پھر مولا نے ریپیٹ کیا, کیا حبابہ واقعی تم بوڑھی ہو گئی ہو, کیا تم واقعی بزرگ ہو گئی ہو؟ اب جب جناب حبابہ نے اپنی طرف دیکھا تو اسی شکل میں واپس آ گئی کہ جس شکل میں وہ مولا کائنات کے زمانے میں تھی. اب ایک بار جناب حبابہ, اب ہوتا ہے نا جب کسی کو کچھ مراد مل جاتی ہے تو اس کی اور بھی مرادیں بڑھ جاتی ہیں. تو ایک بار جناب حبابہ نے کہا کہ میں نے آج تک جتنے بھی امام تھے ان کے پاس چونکہ مولا کائنات نے مجھ سے کہا تھا, میں وہ ایک پتھر لے کر کے جاتی تھی جو مولا نے مجھے دیا تھا, اور اس کے بعد امامت کے ثبوت کے طور پر امام کو دیتی تھی. امام اپنی انگوٹھی کو لیتے تھے اور اس پتھر پہ جو بھی امام ہے وہ نقش کر دیتا تھا اور وہ نقش انگوٹھی کا اس پتھر پہ ابھر جاتا تھا. تو یہ معجزہ تو میں نے اور اماموں کے ساتھ بھی دیکھا, لیکن میں جب آپ کی خدمت میں آئی تو میں نے کچھ کہا نہیں, صرف میں نے اپنی کیفیت بیان کی, لیکن آپ دلوں کو جاننے والے ہیں اور آپ نے میری مراد کو پورا کر دیا. تو میری ایک مراد اور ہے. مولا نے کہا بیان کرو. کہا مجھے ایک مرض ہے. مولانا نے کہا میں جانتا ہوں تمہیں ایک مرض ہے, اور وہ مرض یعنی جس کو آج سائنٹیفک اس میں لیپرسی کہتے ہیں, اور جس کو ایک تھوڑا سا یہ مانا جاتا ہے کہ یہ بھی لوگوں کا کہنا تھا کہ جو دشمن اہل بیت ہوتے ہیں وہ اس مرض کے شکار ہو جاتے ہیں. ان کا کوئی سائنٹیفک بہت ریزننگ نہیں ہے. تو وہ اس مرض میں شکار تھی اور اس کی وجہ سے پریشان رہتی تھی. تو اس نے مولا سے کہا کہ مولا میں اس مرض کا شکار ہوں, میں چاہتی ہوں مجھے شفا مل جائے. کہا کیا واقعی تم اس مرض کے شکار ہو؟ بس مولا کا اتنا کہنا تھا کہ اس نے دیکھا کہ اس کا جسم جہاں جہاں پر بھی اس کے لیپرسی کے داغ تھے وہ سارے داغ مٹ گئے, اس کو مکمل شفا مل چکی تھی. ایک صلوات بھیجے محمد. ہاں بس میں اس محفل کو تمام کرنے کے لیے اپنی آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہی تو ہم مسلمانوں کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم ان کو اپنا رہبر مانتے ہیں. یہ تو رسول اللہ کی جنت میں وہی جائے گا جو جوان ہوگا, جنت میں وہی جائے گا جو کسی بھی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا, جو بالکل مکمل ہوگا, صحت مند ہوگا. تو ہم ان کو مانتے ہیں جو اس دنیا میں بھی شفا عطا کرتے ہیں, اس دنیا میں بھی ہمیں تندرستی عطا کرتے ہیں, اس دنیا میں بھی جوانی عطا کرتے ہیں, اور انشاءاللہ روز محشر بھی ہمیں اسی طرح سے شفا عطا کریں گے. اسی درود کے ساتھ ہم امام زمانہ کی حاضری میں ان کے جد کا ولادت کے سلسلے میں ایک صلوات کے ساتھ مبارکباد پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آلہ